یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ ہندوازم کے اندر اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو عقیدہ ہے کہ اگلے جنم میں میں جانور بن جاؤں گا، تو گناہ کرنے والا سوچتا ہے کہ پھر اب جو چاہے کرو، اگلے جنم میں تو جانور بننا ہی ہے۔ تو ان کے لیے ایک گناہ ہزاروں گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مگر دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ جو بندہ ساری زندگی بدکاری کرتا رہا، فسق و فجور میں پڑا رہا، موت سے پہلے اگر وہ نیک بننا چاہے تو کم بیک کے لیے اللہ نے راستہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ توبہ کر سکتے ہو۔ شریعت کا یہ حکم ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نام اعمال سے سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جیسے کسی کو سیل فون پہ میسج ملا تو ڈیلیٹ بٹن دبائیں، میسج ختم۔ یہ توبہ ڈیلیٹ بٹن کی مانند ہے۔ نام اعمال سے سرے سے ہی وہ گناہ نکال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کی بابرکت رات میں ہم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے زیادہ حصہ سمیٹ سکیں۔ اس کے لیے ہم نے کم و بیش 50 احادیث ایک ترتیب میں رکھی ہیں۔ ان کو سننے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ توبہ کے احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں اور توبہ ہوتی کیا ہے۔ ایک مرتبہ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان ملا، کہنے لگا میری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ ان کا تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے اور میں بھی شے ہوں تو مجھ سے بھی وسیع ہے۔ سہل تستری حیران ہو گئے کہ اس بدبخت نے کیسی بات کر دی۔ پھر اللہ نے مہربانی فرمائی تو ان کے دل میں یہ بات آئی، تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو اللہ کی رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے، مگر اگر کوئی اس رحمت میں داخل ہی نہ ہونا چاہے۔ اس کا شیطان کے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو داخل ہی نہیں ہونا چاہتا۔ تو توبہ اس کے لیے ہے جو اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہے، جو کرنا ہی نہ چاہے تو اس کی بات ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، مزید گناہ کرتا ہے وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کی ہوئی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہر گناہ جیسے نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں ایسے گناہ نیکیوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ تیسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تنظروا فی صغر الذنوب، تم گناہوں کے چھوٹا ہونے کا خیال مت کرو،
वलाकिन इंजुरू अला मन इज्तरअतुम, तुम ये देखो तुम जुर्रत किसके सामने कर रहे हो। इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ए दोस्त ये ना देखो कि गुनाह छोटा या बड़ा, उस जात की अजमत को देखो तुम जिसके हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। 3 तरह के गुनाह होते हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया कि कुछ माफ होने वाले, कुछ ना माफ होने वाले। एक शिर्क है जो माफ नहीं होता, एक हुकूकुल इबाद है, जब तक बंदे माफ नहीं करेंगे वो माफ नहीं होगा, और तीसरे हुकूकुल्लाह, जब बंदा माफी मांगेगा अल्लाह ताला अपने हुकूक माफ फरमा देंगे। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि तुम्हारे आगे एक घाटी है, जो लोग गुनाहों की वजह से बोझल होंगे वो उसको अबूर नहीं कर सकेंगे। सर के ऊपर बोझ हो किसी के तो उसके लिए तो चलना मुश्किल, तो ये गुनाह इंसान के सर का बोझ होते हैं। एक हदीस पाक में नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि तौबा का दरवाजा उस वक्त तक खुला है जब तक सूरज मगरिब से तुलू नहीं होता, या फिर बंदे की जब तक रूह नहीं निकलती। इन 2 सूरतों से पहले जो बंदा तौबा करेगा अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाएंगे। एक हदीस पाक में फरमाया कि जो लेफ्ट साइड वाला फरिश्ता है वो राइट साइड वाले फरिश्ते का मातहत है। राइट साइड वाला नेकी लिखता है, लेफ्ट साइड वाला गुनाह लिखता है। जब बंदा गुनाह करता है तो लेफ्ट साइड वाला पूछता है कि मैं लिख लूं, वो कहते हैं इंतजार करो। 6 घंटे तक वो फरिश्ता इंतजार करता है कि अगर इस दौरान ये रिपेंट करता है, नादिम होता है, शर्मिंदा होता है, तो इसके गुनाह को लिखने का मौका ही ना आए। गुनाह करके भी अगर 6 घंटे तक उसको एहसास नहीं होता तब उसके गुनाह की एंट्री की जाती है। एक हदीस पाक में नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपने गुनाह को बरमला लोगों के अंदर बताए तो ऐसे बंदे के गुनाह को माफ नहीं किया जाता। उसने तो खेल बना लिया ना। इसको कहते हैं एक चोरी और दूसरा सीना दोरी। बाद लोग होते हैं ना, दोस्तों की महफिल में बैठ के अपने स्याह कारनामे बताते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया। तो अव्वल तो गुनाह किया, दूसरा फिर लोगों के दरमियान बैठ के उसके तज़किरे किए। तो ऐसा बंदा इसके गुनाहों को माफ नहीं किया जाएगा। हदीस पाक में है कि जो दिन के फरिश्ते हैं वो नरम होते हैं और रात के फरिश्ते सख्त होते हैं, गर्म होते हैं। यानी दिन में गलती कर जाए तो चूंकि कारोबार है, काम है, तो वो फरिश्ते नरमी करते हैं जरा, और अगर रात में करे तो फरमाते हैं ये तो तेरे और तेरे रब की इबादत का वक्त था, इस इबादत के वक्त में तूने गुनाह करने शुरू किए, तो रात के फरिश्ते उसका गुनाह लिखने में सख्ती करते हैं। इब्न अब्बास ने इसको रवायत किया, कंजुल उमाल की रवायत है। एक हदीस में है कि जो बंदा गुनाह कर बैठे मगर गुनाह करके उसके दिल को यह महसूस हो मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने बुरा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो इस किस्म की अगर सिचुएशन उसकी फीलिंग उसके दिल की है तो हदीस पाक में है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं नबी इस्लाम ने फरमाया कि नदामत दिल में आने पर तौबा से पहले अल्लाह उस गुनाह को माफ कर देते हैं। इसको हाकिम ने रिवायत किया। एक दूसरी हदीस में यही मज़मून है, इसको इब्न असाकिर ने रिवायत किया कि इंसान जब जिक्र करता है, जब अपने गुनाह को याद करता है और याद करने के बाद उसको गम होता है,
حزن ہوتا ہے اس کے دل میں گناہ کو یاد کر کے، تو اس افسردگی کے اوپر بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو کنز المال میں روایت کیا، امام بہقی نے بھی روایت کیا، کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی تنہائی میں معافی مانگے۔ جو تنہائی میں اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ اس کی فریاد کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک جس کو حکیم ترمذی نے روایت کیا اپنی کتاب میں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں۔ ابن عباس نے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کا کفارہ انسان کا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو۔ دیکھیں، اصول کی بات یہ ہے کہ گناہ کے بدلے انسان کو آگ میں جلنا پڑے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ گناہ کے بدلے، دیکھیں نا، جو بادشاہ کے حکم کو توڑے تو سزا تو ملتی ہے، تو گناہ پہ سزا تو ملنی ہے، آگ میں جلنا ہے۔ اب فرق یہ ہے، چاہے تو دنیا میں ندامت کی آگ میں جل جائے تو ادھر معافی ہو جائے گی، اگر یہاں نہ جلا تو جہنم کی آگ میں تو جلنا پڑے گا۔ اب دونوں میں سے جو آسان راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور اس خوف کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اللہ اس کیفیت کے آنے پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ میری عظمت کی وجہ سے میرے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ نے اس کی روایت کیا، حاکم کی روایت ہے کہ بعض لوگ قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے ہم نے زیادہ گناہ کیے ہوتے۔ عجیب بات ہے نا؟ کیوں؟ ہوا یہ ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں گناہ کیے ہوں گے، پھر بہت نادم شرمندہ ہو کر روئے ہوں گے، اللہ نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہوگا، تو وہ جب نامہ اعمال میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے اور گناہ کیے ہوتے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان اللہ تعالی لینفع العبد بذنب یذنبہ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی گناہ کی وجہ سے بھی نفع پہنچا دیتے ہیں، یعنی وہ معافی مانگتا ہے اور وہ اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن مبارک نے روایت کیا کہ بسا اوقات بندہ گناہ کرتا ہے اور اتنا اس پر نادم ہوتا ہے کہ وہ گناہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں مسند احمد کی روایت ہے، دو بھائیوں کا تذکرہ بنی اسرائیل میں تھے، ایک بڑا نیک تھا، ایک گناہگار خطا کار تھا۔ وہ جو نیک تھا وہ اس کو کہتا تھا، تجھے ڈر نہیں، تجھے خوف نہیں، تو نے مرنا نہیں، اور وہ کہتا تھا تو مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ۔ اللہ کی شان کہ جو گناہگار یہ کہتا تھا، اللہ رب العزت نے وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میرے ساتھ جب اتنی اس کی امید بندھی ہے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک حدیث پاک کا مضمون عجیب ہے، اب سمجھ میں آتا ہے۔ بعض لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ ان کے گناہ یہود اور نصارہ پہ ڈال دیے جائیں گے،
اس روایت کو پڑھ کے تو ہمیں بھی حیرت ہوئی. مسلم شریف کی بھی روایت ہے, کنز المال کی بھی ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کیوں کہ وہ بندے نیکی کرنا چاہتے ہوں گے, ان کی نیکی کے راستے میں انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوگی. عورت حجاب کرنا چاہتی ہے مگر قانون بن گیا کہ یہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. فرمایا کہ میرا مومن تو میری فرمانبرداری کرنا چاہتا تھا نا, اب اگر اس کو مجبور کر دیا گیا ہے قانون کی وجہ سے تو اس کے گناہ کا بوجھ میں ان بدبختوں کے اوپر ڈالتا ہوں. نوادر الاصول حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ابن مسعود لانوں سے اور ابو سعید, دو صحابہ سے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. مسند احمد کی روایت ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ رب العزت رات کے وقت اپنی رحمت کے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں, اے دن کے گناہ کرنے والے تو رات کو توبہ کر لے. جب دن ہوتا ہے تو اپنی رحمت کے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں, اے رات کے گناہ کرنے والے تو دن میں توبہ کر لے. اور یہ اسی طرح اس کو انویٹیشن ملتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, کنز العمال کی روایت, ان اللہ تعالی یحب العبد المؤمن المفتن التواب, اللہ رب العزت اس بندے سے محبت رکھتے ہیں جو گناہ میں ملوث ہو بیٹھا مگر اس کے بعد اس نے سچی توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے, ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا تھا, سارا سامان اونٹنی کے اوپر تھا, سو گیا. جب جاگا تو دیکھا اونٹنی نہیں ہے. اب صحرا کا سفر اتنا تھا کہ پیدل کر نہیں سکتا تھا, کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا. اس نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے, ادھر ادھر دیکھا, اونٹنی نہیں ملی. حتیٰ کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس صحرا میں میری موت آ جائے گی. اس غم کی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی. اچانک جو آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی اپنے سامان سمیت قریب ہی کھڑی ہے. وہ اتنا خوش ہوا کہ کہنے لگا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ. یعنی خوشی کی انتہا دیکھو. کئی دفعہ خوشی میں انسان سمجھ میں نہیں نہ آتا کیا کہنا ہے, تو خوشی میں الٹی بات کر گیا. کہنا چاہتا تھا تو میرا اللہ میں تیرا بندہ, مگر خوشی کی زیادتی کی وجہ سے اچانک جو خوشی ملی, انسٹنٹینیس جو دل کو خوشی ملی, تو غلطی سے یہ الفاظ نکل گئے کہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا اس بندے کو اونٹنی کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے, بندے کی توبہ کرنے پر اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کتنی اچھی بات ہو کہ آج کی رات ہم اپنے سب گناہوں سے توبہ کر کے اپنے مالک کو خوش کر دیں. ایک حدیث پاک میں ابو شیخ نے روایت کیا انس رضی اللہ عنہ سے, ان اللہ تعالی یحب الشاب التائبین, کہ اللہ تعالیٰ نوجوان بندے کی توبہ کو قبول کر کے خوش ہو جاتے ہیں. توبہ تو بوڑھے کو بھی کرنی چاہیے, مگر نوجوان جب توبہ کرتا ہے, خون میں گرمی بھی ہے, خواہشات بھی ہیں, شہوات بھی ہیں, پھر وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, تو اس کے جھکنے پر اللہ رب العزت کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نام اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں، اور جو کرامن کاتبین تھے ان کی یادداشت سے بھی بھلا دیتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے بندوں کے خلاف گواہی نہ دے سکے۔ اگر ان کی یادداشت سے نہ مٹایا جاتا تو قیامت کے دن مومن کو شرمندگی اٹھانی پڑتی، وہ کہتے نیکیاں لے کے بیٹھے، حقیقت کا ہمیں پتہ ہے یہ کیا کرتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب میرے بندے نے توبہ کر لی، اب ان کو کم نظر سے کوئی کیوں دیکھتے، فرشتوں کی یادداشت سے ہی ختم کر دیا۔ دنیا کی عدالت میں اگر کسی کے خلاف غلط مقدمہ ہو جائے اور ثابت بھی ہو جائے تو ملزم کو باعزت بری کر دیتے ہیں، مقدمے کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ کوئی بندہ کہے جی کہ مقدمہ غلط تھا اس لیے اس کا ریکارڈ ختم کریں، وہ کہیں گے نہیں، آپ کو باعزت بری کر دیا، ریکارڈ رکھیں گے۔ تو دنیا کی عدالت غلط مقدمے کا بھی ریکارڈ نہیں ختم کرتی۔ اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں، ایک بندے نے کبیرہ گناہ کیا اور اس نے رحم کی اگر اپیل کر دی، آپ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کا ریکارڈ بھی ختم کروا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کیا، آپ مجھے معاف کر دیں، تو اس کا رب کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو اس وجہ سے معاف فرما دیا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ جب تو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کے ساتھ توبہ بھی کر لے، چھپے ہوئے گناہ کی مخفی توبہ کر، اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ کر۔ یعنی گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو الگ کیے چھپ چھپا کے، دائیں ہاتھ سے کیے تو بائیں کو پتہ نہیں۔ اس قسم کے جو مخفی گناہ ہیں وہ تو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، اگر اس پر تنہائی میں بیٹھ کے معافی مانگ لے گا قبول ہو جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کے کیے مجلس میں، تو اس کی پھر توبہ بھی مجلس میں سب کے سامنے معافی مانگے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے قیامت کے دن بے خوف اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہوگی۔ ابو ہریرہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، اگر تم گناہ کرو حتیٰ کہ تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم تبتم، پھر تم توبہ کرو، لتاب اللہ علیکم، اللہ پھر بھی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ظالم کے لیے توبہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ جس بندے نے اپنے بھائی کو پر کسی قسم کا ظلم کیا، اس کے مال کو خراب کیا، عزت کو خراب کیا، تو وہ اس سے اس گناہ کو زندگی میں معاف کرا لے، اگر نہیں کرائے گا تو قیامت کے دن اس گناہ کی سزا ضرور پائے گا۔ اس لیے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ توبہ میں ٹال مٹول کرتا، آج کل کرتا رہے، ہاں کروں گا، ہاں کروں گا۔ عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، تیرا توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پہ توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے۔
کیا پتہ کب موت آ جائے، اس لیے توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. التسویف شعار الشیطان. عبد الرحمن بن عوف عنہ فرماتے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا کہ توبہ میں ٹال مٹول کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے. جب تک انسان کی سانس اکھڑ نہیں جاتی، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک وہ آواز نکلتی نہیں غرغرے والی، جو گھنگرو بجتا ہے موت کے وقت، فرمایا اس سے پہلے جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور دوسرا، اس کو صفوان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا نبی علیہ السلام نے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا توبہ کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے، سچی پکی توبہ. فرماتے ہیں التوبۃ النصوح الندم علی الذنب، انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو، فتستغفر اللہ، اور پھر تو اللہ تعالی کے سامنے استغفار کرے. پھر فرماتے ہیں لا تعود الیہ ابدا، پھر اس کے بعد اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہ لوٹے. یعنی دل میں نیت ہو کہ میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا، اگر پھر فرض کرو ہو گیا پھر توبہ کرے. اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی کو پسینہ آیا اور کپڑے سے سب بدبو آ رہی ہے، تو اس کو کہا جائے گا بھئی کپڑے دھلوا لو، غسل کر لو. وہ کہے جی پھر پسینہ آ جائے گا، تو ہر بندہ کہے گا عقل کے اندھے پھر آ جائے گا، پھر نہا لینا، کپڑے دھو لینا. یہی انسان کی توبہ کا حال کہ یہ نہ سوچیں کہ جی میں تو بچ ہی نہیں سکتا، میں تو روز ہی گناہ کرتا ہوں. بھئی روز کرتے ہیں تو روز توبہ بھی کریں. اگر نفس انسان کو گناہ کرنے سے باز نہیں آ رہا تو ہم توبہ کرنے سے باز کیوں آتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، گناہ کیا ہوگا، توبہ کی ہوگی، گناہ کیا، توبہ کی، گناہ کی، ساری زندگی اس کا یہی حال رہا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ ذرا اس کا نام اعمال دیکھو. وہ کہیں گے یا اللہ ساری زندگی یہی کرتوت رہے، گناہ کرتا توبہ کرتا، گناہ کرتا توبہ کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرا بندے کو شیطان گراتا تھا گناہ کے ساتھ، یہ پھر کھڑا ہو جاتا تھا توبہ کر کے، پھر وہ گراتا تھا، پھر کھڑا ہو جاتا تھا، ساری زندگی شیطان گراتا رہا، یہ گر کے پڑا نہیں رہا، یہ توبہ کے ذریعے کھڑا ہوتا رہا. معلوم ہوا کہ یہ کھڑا ہونا ہی چاہتا تھا، سچی توبہ کرنا چاہتا تھا، اس کی بار بار توبہ کے عمل پر میں نے گناہوں کو معاف کروا دیا. اس نے ہار تو نہیں نہ مانی شیطان سے. اور یہ بھی ہے ہر بندے کو مہلت بھی نہیں ملتی. چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یا عائشہ لیس کل الناس مرخن علیہ، ہر بندے کو مہلت نہیں ملا کرتی. کون جانتا ہے کس حال میں موت آ جائے. کتنے لوگوں کو ایکسیڈنٹ سے موت آ جاتی ہے، فوڈ پوائزننگ سے موت آ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک سے موت آ جاتی ہے، رینیل فیلیور سے موت آ جاتی ہے. سوچا بھی نہیں ہوتا، پریپیئرڈ بھی نہیں ہوتے. تو یہ مہلت ہر ایک کو نہیں ملتی. اگر اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی تو ہم وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. حدیث پاک میں ہے جو بندہ توبہ کرنا چاہے تنہائی میں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ التوبہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. صدیق اکبر عنہ روایت کرتے ہیں، ابن حبان نے اور عبد الرزاق نے اس کو روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ما من عبد یذنب ذنبا، ایک جو بندہ
کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو گناہ کرے فیتودع، پھر اس نے وضو کیا، فیحسن الوضوء، اچھے طریقے سے سنت کے مطابق سنت دعائیں پڑھ کے اچھے انداز سے وضو کیا، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے، ثم یستغفر اللہ لذالک الذنب، پھر وہ اس گناہ سے اللہ کے سامنے معافی مانگے، استغفار کرے، الا غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے دیدار کا شرف حاصل ہو تو اس کو چاہیے کہ روضہ انور کے سامنے گناہوں سے معافی مانگے، دل میں یہ نیت کرے۔ کنز العمال میں یہ روایت ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے تھے تو ان کو چاہیے تھا یہ آپ کے پاس حاضر ہوتے، یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے شفاعت کرتے، سفارش کرتے، استغفار کرتے، اللہ ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو زندگی میں تو صحابہ کرام حاضر ہو کے اس طرح توبہ کر لیتے تھے۔ علی نانو فرماتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ السلام جب تشریف لے جائیں گے بعد میں بھی یہ برکتیں جاری رہیں گی، لہذا آج بھی اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو وہاں حاضر ہو کر کسی آیت کا مفہوم ذہن میں رکھ کر اگر معافی مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی، ان رحمتی وسعت غضبی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حین خلق الخلق کتب بیدہ علی نفسہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ مغفرت خداوندی کا اندازہ لگائیے۔ انس عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی نبی علیہ السلام اللہ کا فرمان نقل فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، جب تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے امید قائم کرتا ہے تو میں تیرے ان سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں جو تجھ سے صادر ہوئے، اور مجھے پرواہ بھی نہیں وہ گناہ کتنے ہوتے ہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو اگر استغفار کرے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے اتنے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم، اے اولاد آدم، لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اگر تو ساری دنیا کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے گا جتنی زمین کی وسعت ہے، اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اس سے زیادہ رحمت لے کر تیرا استقبال کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عفو اللہ اکبر من ذنوبک، اے عائشہ
اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے، توبہ کرے گی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں کنز العمال کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اذا بلغ الرجل من امتی 60 سنۃ، میری امت کا بندہ جو 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، فقد آذر اللہ الیہ فی العمر، اللہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ 60 سال میں بال سفید ہو جاتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اتنی عمر یہ کلمہ پڑھتا رہا، اب اس بندے کو میں کیسے عذاب دوں؟ اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے۔ اسی لیے جب 40 سال عمر ہو جائے تو چاہیے کہ انسان عقل کے ناخن لے۔ علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا اذا اتا علی العبد 40 سنۃ یحب علیہ یجب علیہ ان یخاف اللہ ویحذرہ، جس بندے کی عمر 40 سال ہوتی ہے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ کے سامنے گناہوں سے بچ جائے۔ چلو اس سے پہلے تو بھئی جوانی تھی، مستانی تھی، دیوانی تھی، اب تو عقل پختہ ہو گئی نا، اب تو ذرا ہوش کے ناخن لے، اب تو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے۔ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو سبحان اللہ، یہ بخشش کے بہانے ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک امت کے لیے۔ ویسے ایک کتاب میں لکھا دیکھا کہ جب انسان کی عمر 40 سال ہوتی ہے اور پھر بھی وہ شریعت پر نہیں آتا، نہ نمازیں، نہ روزے، نہ نیکی، نہ چہرے پہ سنت، تو شیطان آتا ہے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ آج کے بعد تو میرا پکا مرید ہے، تو میرا پکا شاگرد ہے، اب تیرے پیچھے ہٹنے کے راستے بند ہیں۔ 40 سال تک جو گناہ کرتا رہے شیطان کو اس سے امید بن جاتی ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں، 3 کہ جو انسان کے نہیں لکھے جاتے۔ اللہ کی شان دیکھیں، گناہ تو گناہ ہے، مگر جن کو رعایتی پاس کرنے کی نیت ہو تو ان کے ساتھ پھر ایسا ہی کیا جاتا ہے نا۔ صوبان اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی نے روایت کیا، فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطا والنسیان ومستکرہ علیہ، 3 گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک گناہ خطا سے کر بیٹھا، اور دوسرا بھول کے کر بیٹھا، اور تیسرا مجبور کر کے کسی نے کروا دیا، کرنا نہیں چاہتا تھا، کسی ظالم نے مجبور کر دیا۔ فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل اس کا ایمان پر قائم تھا، مجبور تھا، معذور تھا، ہم اس کی مجبوری پر اس کا گناہ لکھے گئی۔ اور 3 لوگ ایسے ہیں اس امت کے جو مرفوع القلم ہیں۔ مرفوع القلم کا معنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ رفع القلم علی 3، مسند احمد کی روایت، ابو داؤد نے بھی روایت کیا۔ ان المجنون المغلوب علی عقلہ حتی یبرأ، وان النائم، ایک تو جو پاگل ہوتا ہے اس بندے کے گناہ نہیں لکھے جاتے، ایک سویا ہوا بندہ، اگر نیند کی حالت میں کوئی اس سے ایسا عمل ہو جو خلاف شریعت تو وہ گناہ بھی نہیں لکھا جاتا، اور ایک بچے سے جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے، ان 3 بندوں کے گناہ نامے اعمال میں سرے سے لکھے ہی نہیں جاتے۔ انس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں معراج پر جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں دروازوں پر 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی۔ جنت کے دونوں دروازوں پر 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی۔ دخلت الجنت فرأیت فی عارضتی الجنہ
मकतूबन सलासतु सत्र बिज़हब, सोने की स्याही से लिखी हुई थी। असत्रुल अव्वल, पहली ये लिखी हुई थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पहला लिखा हुआ था जन्नत के दरवाजे पर। वसत्रु सानी मा कद्दमना वजदना वमा अकलना रबहना वमा खलफना खसिरना, जो हमने, जन्नती कहेंगे कि जो हमने आगे भेजा नेक आमाल की शक्ल में, सदका किया, नेकी की, वो हमने अपने सामने पा लिया, और जो हमने खा लिया वो हमें नफे में रहा, और जो पीछे छोड़ आए वो हमारा खसारे में रहा। कमाया हमने, अब पीछे वाले उससे अगर गुनाह करेंगे तो हमारा बोझ होगा। फिर तीसरी सतर अस्सत्रु सालिस उम्मतुम मुज़निबतुन व रब्बुन गफूर, कि नबी अलैहिस्सलाम की ये उम्मत गुनहगार है मगर इनका बख्शने वाला बड़ा परवरदिगार है, वो रहम करने वाला है, वो गुनाह माफ कर देने वाला है। हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्तदरक की रिवायत जाबिर लानो ने रिवायत किया, इन्न मिन सआदतिल मर्इ अन यतूल उम्रुहु, बंदे की यह सआदत है उम्र उसकी लंबी हो, वयरज़ुकुहुल्लाहुल अनाबा, और अल्लाह ताला उस बंदे को अपनी तरफ इनाबत अता फरमा दे, दीन पर लगने की, दीन के किसी न किसी शोबे में काम करने की तौफीक दे दें, और उम्र लंबी हो, वो बड़ा खुश नसीब इंसान होता है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अकिल्ली मिनल मासी, आयशा ऐसे काम ही ना करो कि तुम्हें अल्लाह से माजरत करनी पड़े, अपनी माजरत अल्लाह के सामने कम कर दो। भाई एक कपड़े पर दाग लगा ही नहीं तो जितना साफ होगा, लगता जाए धुलता जाए तो उतना साफ तो नहीं ना रह सकता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा इंसान तो वो है कि माफी मांगने का मौका ही ना आए, गुनाह ही ना करे। और वाकई इस उम्मत में ऐसी पाकीज़ा हस्तियां गुजरी हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इस उम्मत में ऐसी हस्तियां गुजरी हैं कि जिनके गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को 20-20 साल तक कोई एक गुनाह लिखने का मौका नहीं मिला। अब क़यामत के दिन जब ये लोग आएंगे जिन्होंने 20 साल में एक भी गुनाह नहीं किया होगा, और हम भी खड़े होंगे कि जिनका कोई दिन गुनाह के बगैर नहीं गुजरा होगा, कितनी शर्मिंदगी होगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत की तालीम की खातिर हर दिन इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। चुनाचे मुस्नद अहमद की रिवायत, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनिए जरा तवज्जो से, या अय्युहन्नास तूबू इला रब्बिकुम, ए इंसानों अल्लाह के सामने तौबा करो, फवल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्नी लअतूबु इलल्लाह फिल यौमि मिअत मर्रत, मैं हर दिन में अल्लाह के सामने 100 मरतबा तौबा करता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को समझाने के लिए, सिखाने के लिए यह अमल फरमाया, और आपके तो अगले और पिछले सब गुनाहों को अल्लाह ने माफ फरमा दिया था। इसलिए अबू बकर सिद्दीक लानो रवायत करते हैं कि जो शख्स गुनाहों पर मुसिर नहीं, वो शख्स गुनाहों पर मुसिर नहीं जो इस्तिग़फ़ार कर लेता है, अगरचे वो एक दिन में 70 मरतबा गुनाह कर ले। यानी एक बंदे ने गुनाह किया, फिर तौबा कर ली, फिर गुनाह किया, फिर तौबा कर ली, एक दिन में अगर 70 मरतबा भी ऐसा अमल हुआ, अल्लाह के हां उस बंदे को गुनाह पे इसरार करने वाला नहीं लिखा जाएगा। इसरार करने वाला तब लिखा जाएगा जब गुनाह किया, तौबा नहीं की, फिर गुनाह किया। हदीस पाक में है, तूबा लिमन वजद फी सहीफतिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा,
مبارک ہو جو آدمی قیامت کے دن جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ لکھا ہوا پائے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور بالخصوص آج کی رات میں جو اتنی بابرکت رات ہے، اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اولھا رحمتن، رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے، اوسطھا مغفرتن، درمیان کے 10 دن مغفرت کے، وآخرھا عتق من النار، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی، جہنم سے آزادی کے۔ تو گویا آج کی رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، لہذا ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ ورنہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مختصر مضمون یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ میں نے اس کو سن کر کہا آمین۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ایک عام مسلمان کی بد دعا سے ڈریں، عام مسلمان کی بد دعا، پھر ماں باپ کی بد دعا، اور اس سے بڑھ کر فرشتے کی بد دعا، اور اس بد دعا کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہہ دینا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ جس بندے کی آج کی رات یا رمضان میں مغفرت نہ ہوئی اس کی بدبختی میں کوئی شبہ نہیں ہو۔ تو یہ نہیں کہ یہ آپشنل چیز ہے، یہ مینڈیٹری ہے، یہ لازمی ہے کہ آج ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اپنے رب کے ساتھ اچھا ظن رکھیں، حسن ظن رکھیں۔ الہی انت ذو فضل و من و انی ذو خطایا فاعف عنی وظنی فیک یا ربی جمیل فحقق یا الہی حسن ظنی۔ اے اللہ میرے حسن ظن کے صدقے آج کی رات تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک سن لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لم يعمل حسنۃ قط لأہلہ۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، کوئی نیکی کی ہی نہیں تھی، اتنا وہ عیاش، اتنا وہ خطا کار اور گناہ گار تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم یعمل حسنۃ قط، ایک بھی نیکی نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا اذا ماتا فحرقوہ، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، ثم اذروا نصفہ فی البر و نصفہ فی البحر، پھر جو راکھ بنے آدھی ہوا میں اڑا دینا اور آدھی پانی میں ڈال دینا۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ رب العزت نے میرے اوپر قدرت پالی، قابو پا لیا، لا يعذبنہ عذابا لا يعذبہ احد من العالمین، اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جہانوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فلما مات فعلوا ما امرهم، گھر والوں کو جو کہا تھا انہوں نے ویسے کیا، آگ لگا دی، آدھی راکھ پانی میں اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی۔ فامر اللہ البر فجمع ما فیہ، اللہ تعالی نے ہوا کو حکم دیا کہ جو اس کی راکھ کے ذرات ہیں ان کو میرے سامنے پیش کرو، وہ راکھ کے ذرات پیش ہو گئے۔ وامر البحر، پھر اللہ نے پانی کو حکم دیا
فجمع ما فیہ، جو راکھ تھی پانی نے جمع کر دی. ثم قال، اس کو اللہ رب العزت نے زندہ کر کے فرمایا لما فعلت ھذا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ فقال، اس نے آگے سے جواب دیا من خشیتک یا رب وانت عالم، اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا. فغفر اللہ لہ، اللہ نے گناہ معاف فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا بندہ جس نے کبھی نیکی کی ہی نہیں، وہ اگر اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے. ویروا، اور یہ بھی روایت ہے ان فی بنی اسرائیل شاب، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا عبد اللہ 20 سنتن، 20 سال اس نے اللہ کی عبادت کی. ثم عصاہ 20 سنتن، پھر کہیں انوالو ہو گیا، ملوث ہو گیا، اور 20 سال اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ثم نزل فی المرأۃ، ایک دن اس نے آئینہ دیکھا، فوجد الشیب فی لحیتہ فساءہ ذلک، جب اس نے اپنی داڑھی کو سفید دیکھا تو اس کا دل اس پر بڑا اداس ہوا. فقال، کہنے لگا الہی اطاعتک 20 سنتن، میں نے 20 سال آپ کی فرما برداری کی. ثم عصیتک 20 سنتن، میں نے پھر 20 سال آپ کی نافرمانی کی. فإن رجعت الیک اتقبلنی، اگر میں آپ کی طرف اب لوٹوں توبہ کر کے تو کیا آپ مجھے قبول کر لیں گے؟ فسمع قائلا یقول، ایک آواز آئی، کہنے والے نے کہا ولا یرا شخصا، ایسا بندہ ہم نے دیکھا نہیں. کیسا بندہ؟ کہ احبتنا فاحببناک، جس نے ہم سے محبت کی تو ہم نے تم سے محبت کی. وترکتنا فترکناک، پھر تو نے ہم سے منہ موڑا ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا. وعصیتنا فامہلناک، وان رجعت، اور اگر اب تو رجوع کرے گا الینا قبلناک، تو ہم تجھے پھر قبول فرما لیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے مرضی انسان نے گناہ کیے ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی نیت سے آ کر بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں. یقول اللہ عز و جل، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْحَ ابْنُ آدم، عجیب یہ اولاد آدم ہے کہ یذنب الذنب، اس نے کیا گناہ، ثم یستغفرنی، پھر اس نے استغفار کیا، فاغفر لہ، میں نے معاف کر دیا. ثم یذنب الذنب، پھر گناہ کیا، فیستغفرنی فاغفر لہ، استغفار کیا میں نے معاف کر دیا. لا هو یترک الذنب من مخافتی، نہ میرے خوف کی وجہ سے یہ گناہ کو چھوڑتا ہے. ولا ییأس من مغفرتی، نہ ہی میری مغفرت سے نہ امید ہوتا ہے. اشہدکم یا ملائکہ، ملائکہ گواہ رہنا، انی قد غفرت لہ، میں نے اس کو معاف فرما دیا. گناہ بھی نہیں چھوڑتا اور نا امید بھی مجھ سے نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا. قال واذنوباؤ، کہنے لگا ہائے میرے گناہ. واذنوباؤ، اس نے 2 دفعہ یہ کہا. فقال هذا القول مرتن او ثلاثا، 2 دفعہ کہا یا 3 دفعہ کہا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا قل، تو یہ کہہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. ورحمتک ارجا عندی من عملی، اور مجھے اپنے عملوں کی بجائے تیری رحمت پہ بھروسہ زیادہ ہے. فقالہا، اس بندے نے یہ فکرہ کہا. قال عد،
نبی علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ کہہ، فعادا، اس نے دوبارہ ریپیٹ کیا، ثم قال عد، تیسری دفعہ فرمایا کہ پھر اس کو کہہ، فعادا، پھر اس نے ریپیٹ کیا، فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ حاکم کی روایت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ الفاظ اگر 3 دفعہ کوئی بندہ کہہ دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی موجود اللہ گناہ معاف فرما دیتے۔ تو یہ عاجز ان الفاظ کو پڑھے گا اور آپ بھی ان الفاظ کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، جب کوئی بندہ تیرے پاس آتا ہے جو نیکوکار ہو اور پکارتا ہے ماذا تقول لہو، آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال اقول لبیک، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس در پر آتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں لبیک کہتا ہوں۔ قال فالزاہد، پوچھا کہ اگر کوئی زاہد آئے جو دنیا سے ایک طرف ہو چکا ہو، خواہشات دنیا کو چھوڑ چکا ہو، قال اقول لبیک، اللہ نے فرمایا کہ جب ایسا زاہد میرے در پر آ کر معافی مانگتا ہے تو میں لبیک کہتا ہوں۔ قال فالصائم، پوچھا اگر روزے دار آئے اور آپ کو پکارے، قال اقول لبیک، فرمایا کہ میں لبیک کہتا ہوں۔ قال فالعاصی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر کوئی گناہگار آپ کے در پر آ کر آپ کو پکارے، قال، اللہ نے فرمایا اقول لبیک لبیک لبیک، میں 3 مرتبہ اس گناہگار بندے کو لبیک لبیک کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کا جواب دیا، فرمایا کہ جتنے لوگوں کی بات تم نے پوچھی، کل واحد من ہؤلاء یتوکل علی عملہ، یہ سارے کے سارے جن نیکوں کا تم نے تذکرہ کیا، ان کو اپنے اعمال پر توکل تھی، امید تھی کہ جی میں نے نیک عمل کیے ہوئے ہیں۔ کسی کے پاس زہد تھا، کسی کے پاس صبر تھا، کسی کے پاس روزہ تھا۔ کل واحد من ہؤلاء یتوکل علی عملہ والعاصی یتوکل علی رحمتی، اور عاصی کے توکل میری رحمت پر تھی۔ وَأَنَا لَا أُخَيِّبُ عَبْدًا أَتَّكَلُ عَلَيَّ، میں اس بندے کو نا امید نہیں کرتا جو میری رحمت پر توکل کرتا ہے۔ لَإِنِّي قُلْتُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو مجھ پر توکل، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ گنہگار بندے کو نیکیاں تو ہوتی نہیں، بس اللہ کی رحمت کا سہارا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رب ان عظمت ذنوبی کثیرہ فلقد علمت بان افوک الافوک اعظم ان کان لا یرجوک الا محسن فمن الذی یرجو ویدعو المجرم ما لی الیک وسیلۃ الا الرجاء وجمیل افوک ثم انی مسلم۔ آج کی اس رات میں ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہ پروردگار معاف کر کے خوش ہو جائے گا۔ ہمارے پاس اعمال تو ہے نہیں کہ جو ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں، البتہ ایک شعر اس وقت موضوع کے زیادہ قریب ہے۔ وہ کیا کہ
عربی کا شعر وہ بعد میں سناؤں گا، پہلے فارسی کے ایک دو شعر ویسے سن لیجئے۔ بادشاہ جرم مارا درگزار، ماں گناہ گاریم تو آمرزگار، روز و شب اندر معاصی بودا ایم، غافلت امرو نواہی بودا ایم، بے گناہ نہ گزشت برمن ساتے، با حضور دل نہ کردم طاعتے، مغفرت دارم امیدت لطف تو، زاں کے خود فرمود اے لا تک نہ تو۔ آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ چنانچہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں یہ فارسی کے، الہی غرق دریا اے گناہم، الہی غرق دریا اے گناہم، تمہیں دانی و خود ہستم گواہم، گناہ بے عدد را بار بستم، ہزارہ بار توبہ ہا شکستم، گناہم موجب حرمان منشد، حجاب مقصدم اسیان منشد، دلم از نقش باطل پاک فرما، براہ خود را چالاک فرما۔ تو جو شعر آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے تھے، ذرا سنیے کہ وہ کہنے والے نے بھی کیا عجیب بات کہی کہ اے اللہ، ان الملوک اذا شابت عبیدہم، بادشاہوں کے غلام جب غلامی کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بادشاہ ان کو غلام نہیں رہنے دیتے، ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ساری زندگی خدمت کی ہے اس نے۔ ان الملوک اذا شابت عبیدہم فی رقہم آتکوہم اتک احراری، وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَى بِذَاكَ رَمَا۔ اے میرے سردار، تجھے یہ بات زیادہ سجتی ہے؟ اگر دنیا کے بادشاہ زندگی بھر غلامی کرنے والوں کو آزاد کر دیتے ہیں تو اے پروردگار عالم، یہ بات آپ کو زیادہ سجتی ہے؟ ہم نے بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بالوں کو سفید کر دیا، عمل جو بھی تھے، وحدانیت کا اقرار تو کیا ہوا ہے نا، رسالت کا اقرار تو کیا ہوا ہے نا، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے۔ اللہ، کلمہ پڑھتے پڑھتے اب ہمارے بال سفید ہو گئے، ہم وہ غلام ہیں جو غلامی کرتے کرتے بال سفید کر بیٹھے۔ اے اللہ، آج کی رات فاعتقنی من الناری، آپ ہمیں آگ سے آزاد فرما دیجیے۔ اور اس شعر پر فرماتے ہیں اللہم انک امرت بعتق العبید، اللہ آپ نے حکم دیا رمضان میں غلاموں کو تم آزاد کرو، ونحن عبیدک فاعتقنا من النار، اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، اس رمضان کی مبارک رات میں اللہ آپ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیجیے۔ آج کی رات ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگے اور پوری امت کے لیے معافی مانگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے اس قدر دعائیں مانگتے تھے، 23 سال میرے آقا روتے رہے۔ کوئی ماں بچے کے لیے 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا، کوئی انسان دوسرے کے لیے 23 سال تک نہیں روتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین دیکھیے، 23 سال روزانہ اتنی عبادت ہوتی تھی، حتیٰ یتورمت قدماہ، قدمین مبارک کے اوپر برف آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے تھے، میرے حبیب اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی معافی مانگتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں، میں دیکھتی تھی آپ کے مبارک آنسو زمین تک گر رہے ہوتے تھے، مصلے پہ گر رہے ہوتے تھے۔ میرے آقا نے امت کے لیے اتنی دعائیں کی، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جبریل علیہ السلام آئے، آ کر کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اشمن شئت فإنک میت، جتنا آپ چاہیں زندگی گزارے، ایک دن تو آپ کو موت آنی ہی ہے۔ اشارہ کرنا تھا، اللہ نے یاد کیا، اگر آپ تیار ہیں تو اللہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے جب کہا اللہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل پہلے مجھے اللہ سے یہ پوچھ کے بتا میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا
اللہ فرماتے ہیں آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہی اور اس دنیا سے پردہ فرمایا. ایک دوسری حدیث پاک میں ہے قیامت کا دن ہوگا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک منبر بھیجیں گے جس پر بیٹھ کر آپ نے جنت میں جانا ہوگا. جب وہ منبر آپ کے قریب آئے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف آئے گا, اگر میں منبر پر بیٹھ گیا ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت پہنچا دے, میری امت پیچھے رہ جائے گی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھنے کی بجائے اس پر ہاتھ رکھ دیں گے. اللہ منبر آپ نے بھیجا, میں نے ہاتھ رکھ دیا, یہ تو بتائے میری امت کا پہلے کیا ہوگا, تب میں اس کے اوپر بیٹھوں گا. جب تک میرا آخری امت ہی نہیں جائے گا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنی دعائیں کرتے تھے. آج کی اس رات میں ہم اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں, پوری امت کی طرف سے بھی معافی مانگیں. پروردگار عالم آج کی اس رات میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی قطار میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سارے احباب نے پیغام بھجوایا ہے کہ وہ آج کے اس مبارک وقت میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں, توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں. چنانچہ یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھائے گا. جہاں تک آواز جا رہی ہے, جو لوگ بیعت کی تجدید کرنا چاہیں یا نئی بیعت کرنا چاہیں وہ نیت کر لیں. جو فقط توبہ کرنا چاہیں وہ فقط توبہ کی نیت سے یہ کلمات پڑھ لیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے, دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے, مراقبہ کریں گے. تو سب حضرات اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے تیرے سامنے
میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں، تیرے سامنے میں، تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں، تیرے سامنے میں، تیرے سامنے میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، بخش دوں گا میں تجھ کو، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں، تیرے سامنے میں، تیرے سامنے
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابھی دعا کیجئے۔ آج کی یہ دعا ہم اسماء الحسنی کے ساتھ مانگیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے دعا مانگو۔ تو اس آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے دعا کی قبولیت کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز پڑھے گا الرحمن یا اللہ، آپ اس کو سنیں گے اور اس کے بعد خود کہیں گے یا اللہ، پھر یہ عاجز کہے گا یا الرحیم یا اللہ، تو آپ سن کے پھر صرف کہیں گے یا اللہ ہی آپ کہتے جائیں گے۔ جس طرح ایک بچہ روتا ہے اور امی 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 پکارتا ہے تو اس کے الفاظ ماں کے دل کو موم کر دیتے ہیں، تو آپ کی زبان سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کے جو الفاظ نکلیں گے اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دیں گے۔ چھوٹا بچہ جب روتا ہے نہیں خیال کرتا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی بڑا ہے یا چھوٹا، وہ بے پرواہ ہو کر سب سے روتا ہے تو ماں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ آج ہم بھی جب یا اللہ کہیں تو دل کی گہرائیوں سے کہیں، پکاریں اپنے پروردگار کو، ارد گرد کی طرف دھیان مت دیں کہ کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا۔ آج بخشوانے کا وقت آ گیا، ایک موقع اللہ نے دے دیا۔ اعتکاف والے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں اور مسافر بھی ہیں اور عاجز مسکین بھی ہیں۔ کتنے ٹوٹے دل ہوں گے، آج کتنے لوگ ہوں گے جو سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے ہوں گے، تو کیا پتا کس کا خلوص اللہ کو پسند آ جائے۔ لہذا آج اس نیت سے دعا کیجئے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو منا کے اٹھنا ہے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المحیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ،
الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواحد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعال یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اے کریم پروردگار، گنہگار بندے آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، کمزور بندے ایک قوی کے دروازے پر حاضر ہیں، محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں۔ اے کریم آقا، گنہگار ایک رحیم کے دروازے پر حاضر ہیں۔ اے کریم بخش دیجئے، معاف کر دیجئے، اپنے گناہوں کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ میرے مولا ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ اے اللہ ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہ ہمیں اپنے عملوں کی بجائے آپ کی رحمت کا بھروسہ زیادہ ہے۔ اللہ اپنی رحمت کی نظر کر دیجئے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے مولا کہاں جائیں؟ اے اللہ کوئی دوسرا در نہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا یہ ایک ہی در ہے، تم نے اللہ کو منانا ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔ اے کریم راضی ہو جائیے، اے کریم راضی ہو جائیے، اے رحیم راضی ہو جائیے۔ اللہ علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، دین میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اور اے میرے مولا اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔
अल्लाह अपने कुर्ब के बाद दूरी से महफूज फरमा। मेरे मौला दोस्ती के रंग में दुश्मनी करने वालों से भी महफूज फरमा। रब्बे करीम नफ्स और शैतान के मकरो फरेब से महफूज फरमा। ए करीम हम पर रहमत की नजर फरमा। ए अल्लाह जिंदगी में कभी भी बेसहारा न फरमा, कभी भी बेआसरा न फरमा। अल्लाह कभी भी अपने दर से दूर न फरमा, कभी भी नफ्स और शैतान के हवाले न फरमा। मेरे मौला हमारे साथ दरगुजर का मामला फरमा। रब्बे करीम आज की इस बाबरकत रात में हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। मेरे मौला ये पहाड़ों जैसे बोझ सर पे उठाए बैठे हैं, मेरे मौला आप जानते हैं या हम करने वालों को पता है हमने क्या क्या कदम उठाए हैं। अल्लाह रहमत कर दीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए। अल्लाह जैसे आपने दुनिया में सत्तारी फरमाई, आखिरत में भी सत्तारी फरमा दीजिए, रहमत फरमा दीजिए। ए करीम मेहरबानी का मामला फरमाइए, ए रहीम रहमत का मामला फरमाइए। अल्लाह हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। इससे पहले कि लोग हमें कलमा पढ़ाएं, अपने इख्तियार से हमें कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि हमारी जाहिर की आंखें बंद हो जाएं, मन की आंखें खुलने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि लोग गुस्ल दे, हमें गुस्ले तौबा करने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि लोग कफन पहनाएं, हमें तकवा की पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह हमें नमाज की हुजूरी नसीब फरमा। इससे पहले कि क़यामत के दिन आपके सामने पेशी हो, अल्लाह हमें अपनी बारगाह में कबूलियत नसीब फरमा। ए करीम आका जिंदगी के आखिरी हिस्से को जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा बना। अल्लाह क़यामत के दिन को जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशियों भरा दिन बना। मेरे मौला हम पर रहमत की नजर फरमा। ए अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, जो साहिबे औलाद उनकी औलादों को निकोकार बना, फरमा बरदार बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियां मौजूद हैं, अल्लाह उन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमा, माँ बाप के लिए फर्ज अदा करने आसान फरमा। ए करीम आका रहमतों का मामला फरमा। ए अल्लाह जो मकरूज है कर्जे की अदायगी की सबील पैदा फरमा। ए अल्लाह परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए रहीम हम पर रहमत की नजर फरमा। अल्लाह आज की इस रात में हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा। आपके बंदे और बंदियां आपके सामने दामन फैलाए बैठे हैं, आपकी रहमत पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। अल्लाह इस बाबरकत रात में हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। ए अल्लाह इस पूरे मजमे में कोई तो होगा जिसके उठे हाथ आपको पसंद आ रहे होंगे। अल्लाह कितने नौजवान हैं जो गर्म खून वाले हैं, आज सच्ची तौबा कर रहे हैं। अल्लाह उनकी तौबा के सदके सबको माफ कर दीजिए। अल्लाह इस मजमे में कितने सफेद बालों वाले ऐसे हैं अल्लाह जो आज अपने जिंदगी के गुनाहों पर नादिम हैं, शर्मिंदा हैं। अल्लाह उनके सफेद बालों की लाज रखते हुए उनकी तौबा कबूल कर लीजिए और उनके सदके हमारी तौबा भी कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह इस मजमे में छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों को उठाए बैठे हैं, ऐ अल्लाह उनके मासूम हाथों का हम वास्ता देते हैं। अल्लाह उनको खाली न लौटाइएगा और उनके सदके अल्लाह हम गुनाहगारों के गुनाहों को भी माफ फरमा दीजिए, हम पर रहमत की नजर फरमा दीजिए। ऐ करीम आका बच्चा परेशान होता है, माँ बाप की तरफ लौटता है और बंदा परेशान होता है, परवरदिगार की तरफ लौटता है। ऐ बेकसों के दस्तगीर, ऐ टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ऐ खाली झोलियों को भर देने वाले, मेरे मौला हमने भी झोलियां फैलाई हैं, अपनी रहमत से इनको भर दीजिए। अल्लाह हमने देखा बच्चा अगर नजासत में लिथड़ा देखती है माँ तो वो बच्चे को फेंक नहीं देती, छोड़ नहीं देती, समझती है ये तो नादान है, बेटा तो मेरा ही है, बच्चे को धो लेती है, सीने से लगा लेती है। ऐ मालिक हम भी तो गुनाहों की नजासत में लिथड़े हुए हैं मगर बंदे तो आप ही के हैं। ऐ मेरे मौला हमको अपनी निगाह से दूर न कीजिए, अल्लाह एक रहमत की नजर डाल के धो लीजिए और अपनी रहमत की चादर में हमें जगह अता फरमा दीजिए। अल्लाह आपने कुरान मजीद में फरमाया व अम्मा साइल फला तनहर, सवाली को झिड़की न दो, इनकार न करो। हम कमजोरों को जब हुक्म है हम सवाली को इनकार न करें। अल्लाह हम भी तो आपके दर के सवाली हैं, ऐ करीम आप भी इनकार न फरमाइए। अल्लाह ना कीजिए,
میرے مولا رحمت کر دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ بن مانگے عطا فرما دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، اے کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، میرے صدقات فقیروں کے لیے ہیں، اور یہ بھی فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور آپ کے صدقات فقیروں کے لیے ہیں، اللہ پھر اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی رحیمی کا صدقہ دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دیجئے۔ اے اللہ کری آپ کے دروازے کے اوپر یہ فقیر حاضر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہمارے من کو صاف کر دیجئے، اے اللہ دلوں کو ذاکر بنا دیجئے، زبانوں کو شاکر بنا دیجئے، اے اللہ میں غفلت سے نجات عطا فرما دیجئے، نسبت کے نور سینوں میں چمکا دیجئے، شرح صدر عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا کتنے مدارس والے یا کتنے دین کے کام کرنے والے مختلف شعبوں میں یہاں موجود ہیں، اگرچہ ہمارے پاس وہ اخلاص نہیں جو ہمارے اسلاف کے پاس تھا، اگرچہ ہمارے اندر اے اللہ وہ استقامت نہیں جو اکابر کے اندر تھا، اکابر تو واقعی دین کی محنت کرتے تھے، وہ کہہ سکتے تھے تیرے کعبے کو جبینوں سے بنایا سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، اے اللہ اولاد تو انہی کی ہیں، شاگرد تو انہی کے ہیں، میرے مولا ہم بھی آپ کے سامنے اس وقت یہی فریاد کرتے ہیں، ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، اے میرے مولا تیرے نام کے آگے پھیلانے کو زندگی کا مقصد بنا بیٹھے ہیں، اے اللہ اخلاص عطا کر دیجئے، قبولیت عطا کر دیجئے، اللہ رد نہ کیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، اللہ بار بار قبولیت والی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما، رمضان المبارک میں روزے جو رکھے ان کو قبول فرما، جو تراویح پڑھی ان کو قبول فرما، جو دن رہ گئے اللہ ان کو نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے دور قریب سے مختلف جگہوں سے امیدیں لے کر آئے ہیں، میرے مولا امیدوں کو ختم نہ فرما، میرے مولا امیدوں کو ختم نہ فرما، میرے مولا ہماری نحوستوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان آنے والوں کو اللہ خائب و خاسر نہ لوٹا، اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ پورے شہر میں جتنے ایمان والے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور جو ایمان والے نہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے جس شکل میں بھی ہو رہا ہے اللہ قبول فرما لیجئے، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، میرے مولا رحمتوں کا معاملہ فرما، اے کریم آقا آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی ایک عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا، اللہ آج آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ اپنی مدد نازل کر دیجئے، اللہ اپنی مدد نازل فرما دیجئے، اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، مسلمان مختلف ملکوں میں جہاں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، دور قریب سے جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات بھیجے، خط لکھے، فون کیے یا جو ہم سے امیدیں رکھتے ہیں اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، میرے مولا رحمتوں کا معاملہ فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا اے اللہ گزری ہوئی زندگی سے بہتر فرما، قیامت کے دن
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا میں ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے۔ ہم نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہے قیامت کے دن آپ کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کر دیں گے۔ میرے مولا ڈر لگتا ہے اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا وہاں بھی دیدار نہ کر سکیں گے۔ اللہ دوہری محرومی سے محفوظ فرما۔ اگر دنیا میں نہیں دیکھ سکے تو بڑا دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ فرمایا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل کہا۔ اللہ قیامت کے دن ان کے جگہوں قدموں میں جگہ عطا فرما دیجئے، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دیجئے، ان کی شفاعت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین، عزیز اقارب، مشائخ، دوست احباب جو دنیا سے فوت ہو چکے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور آج کی اس مبارک رات میں جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ آئندہ پوری زندگی نیکوکاری پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ہاتھ گناہ کے لیے بڑھنا چاہیں بڑھتے قدموں کو بڑھتے ہاتھوں کو واپس فرما، قدم اٹھنا چاہے بڑھتے قدموں کو واپس لوٹا۔ اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کر اے اللہ ہمیں نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، طاعت کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ میں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ میرے مولا جیسے آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اپنے کرم کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ اے اللہ خدمت کی جماعت میں جو مرد ان جو ہے اعتکاف والوں کی خدمت کرتے رہے یا عورتیں گھروں میں کھانے بناتی رہی، اے اللہ اپنی رحمت سے خدمت والوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ اجر عطا فرمائیے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ خدمت والوں کو آپ اپنا تعلق عطا فرما دیجئے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم اس مسجد کے جتنے مصلین ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ جس محبت سے یہ بلاتے ہیں اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما۔ اس مجمع میں جو بھی موجود ہے یا دور بیٹھے ہیں اللہ سب کے نیک مرادوں کو پورا فرما۔ رب کریم آج کی اس رات کو ہمارے لیے بخشش کی رات بنا دیجئے، اپنے قرب کی رات بنا دیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ عمر گزرتی جا رہی ہے، بے سرور سجدے کب تک کرتے رہیں گے؟ اے اللہ بے حضور نمازیں کب تک پڑھتے رہیں گے؟ اللہ مہربانی کر دیجئے، نمازوں کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما۔ اللہ اپنے قرب کا اے اللہ ہمیں اپنا مقام عطا فرما، اپنے مقربین میں شامل فرما، قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرما، احادیث کی سمجھ نصیب فرما، شریعت پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے اور اولیاء کرام نے جو خیریں مانگی ہمیں بھی وہ خیریں عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ میرے مولا جو بت پرست 70 سال تک یا صنم کہتا رہا، ایک مرتبہ اس نے یا سمد کہا، آپ نے لبیک کہا۔ ہم نے جب حدیث پاک سن لی گناہگار کو آپ 3 مرتبہ لبیک 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 کہتے ہیں۔ اللہ سارے ہم گناہگار ہیں اور آپ کی رحمت کو پکارتے ہیں۔ اے کریم بخش دیجئے، اے کریم بخش دیجئے، اے رب بخش دیجئے، اے حی و قیوم بخش دیجئے، اے حنان اے منان بخش دیجئے۔ اللہ آج کی رات ہمارے لیے مغفرت کی رات بنا دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے مغفرت نہ کی تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، اول تو اپنے گناہوں کو ہی اے اللہ ہم بیٹھ کے رو رہے ہیں،
اوپر سے اگر وہ بددعا لگ گئی ہماری عاقبت تباہ ہو جائے گی۔ اے اللہ آج کی رات بخش دیجئے، ہم نہیں جانتے آپ نے بخشا ہے یا نہیں، مگر اللہ فیصلے فرما لیجئے، اللہ فیصلہ کر لیجئے، اگر آپ نے نہیں کیا پھر بھی فرما لیجئے۔ اے اللہ آپ کو آپ کی عظمت کا واسطہ، آپ کی کبریائی کا واسطہ، میرے مولا آپ کی کبریائی کا واسطہ، اے اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے۔ اللہ جس طرح عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے پہ جاتا ہے، اس امید سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اگر یہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اللہ اس عیالدار اپاہج سے ہم زیادہ محتاج ہیں، اس دنیا کے سخی سے آپ بڑے سخی ہیں، ہم آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اللہ دروازہ رحمت کا کھول دیجئے، اللہ کھول دیجئے، اے کریم کھول دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔